بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 آدمیوں کو اندر لایا گیا جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ ان کے سر ڈول رہے تھے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ وزیر نے دربان کو کسی کا نام بتا کر کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ ایک فقیر اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیظ تھے۔ اس کی داڑھی اور سر کے لمبے لمبے بال پسینے اور مٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں کشکول تھا۔ سلطان عالی مقام وزیر نے کہا، یہ ہے وہ بھکاری جس نے ان کی باتیں سنی، پھر ان پر نظر رکھی کہ کہاں جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اس فقیر نے چھاپا مروا کر انہیں پکڑوا دیا۔ یہ جس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کی تلاشی لی گئی، وہ لوگ بھی مشکوک نکلے۔ یہ فقیر محکمہ جاسوسی کا عہدیدار ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ آپ کے استقبال کے لیے لوگ ہجوم در ہجوم باہر نکل آئے ہیں تو ہم نے ان لوگوں میں جاسوس پھیلا دیے۔ یہ عہدیدار آپ کو بتائے گا کہ اس نے ان پر کیوں شک کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ فقیروں کے بھیس میں اس جاسوس عہدیدار نے بتایا۔ ہر کوئی ناچنے اور کودنے کی کیفیت میں تھا، لیکن یہ چاروں بڑی سنجیدہ رخی سے آپ کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں افسوس ہو رہا ہو کہ لوگ فاتحانہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے قریب ہو کر ان کی باتیں سنی۔ اس کی ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ اس نے سلطان کو بتائی۔ کیا تم اب اپنے ارادوں کے متعلق مجھے کچھ بتانا چاہو گے؟ سلطان محمود نے ان سلجوکیوں سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ نہیں سلطان محمود، ایک سلجوکی نے کہا، ہم میں سے ایک نے آپ کے قتل کی بات کی تھی، لیکن قتل کا ارادہ نہ تھا۔ ہم جب پکڑے گئے تو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہم پر بہت تشدد کیا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ تھا وہ صاف بتا دیا تھا۔ ہم سلجوکی ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک بار شکست دی ہے، ہم اس شکست کا انتقام لیں گے۔ ہم ہندو نہیں مسلمان ہیں۔ ہمارا کوئی ملک نہیں، زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہم پہاڑیوں میں رہتے ہیں۔ ہم اپنا وطن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمہاری نظر صرف میری سلطنت پر کیوں جم گئی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ تم کسی کمزور حکمران سے اس کی زمین چھین سکتے ہو۔ کمزور سے کچھ چھیننا بہادروں کا شیوا نہیں، ایک سلجوکی نے کہا۔ آپ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم آپ کی سلطنت کے کسی حصے کو اپنا وطن بنائیں گے۔ ہمارے اس بات کو سچ مانیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم آپ کی جنگی طاقت کو کمزور کریں گے اور میدان جنگ میں آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم بہادر جنگجوؤں کی طرح وہی بات کر رہے ہو جو تمہارے دل میں ہے، سلطان نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ بہادر جنگجوؤں جیسا سلوک کروں گا۔ تم غزنی کے مہمان ہو۔ اس نے وزیر سے کہا، ان کی بیڑیاں کھول دو۔ ان کی بیڑیاں کھولنے لگی۔ سلطان محمود کہہ رہا تھا، غزنی کی فوج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بہت طاقتور فوج ہے، ایک سلجوکی نے کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ فوج ہندوستان سے کمزور ہو کر آئے گی، لیکن ہاتھیوں اور گھوڑوں کے لحاظ سے یہ اور زیادہ طاقتور ہو کے آئی ہے۔ کیا تمہارا سردار اسرائیل سلجوکی ہمارے خلاف لڑے گا؟ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے، سلجوکی نے کہا۔ ہم سے صرف ہمارے متعلق پوچھیں۔ میں کچھ نہیں پوچھوں گا، سلطان محمود نے کہا۔ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ اپنے سردار اسرائیل سلجوکی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ میں تمہیں پہاڑوں سے نکال کر دریائے جیہون کے پار کا بہت سا علاقہ دے دوں گا۔ تم اپنے تمام قبیلے کو وہاں منتقل کر دو اور اسے اپنا وطن بنا لو۔ اسے کہنا کہ ایک ہی مذہب کی 2 فوجیں ایک دوسرے کا خون بہائیں گی تو فائدہ یہودیوں اور نصرانیوں کو پہنچے گا۔ وہ میرے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے تمہارے ہیں۔ انہیں موقع ملا تو ہم دونوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ہر کسی کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے اپنے آدمی میرے ساتھ ہندوستان بھیجے کہ وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے طاقتور مہاراجا کو میرے جنگی راز دے کر مجھے شکست دلائیں، مگر وہ ایک ایسی عورت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے جو تمہارے دوست اہل خان کے خاندان کی ہے۔ تم بہادر جنگجو ہوتے
تو 2 عورتوں سے وہ کام نہ کراتے جو مردوں کو کرنا چاہیے تھا۔ تم نے ہندوؤں کو ساتھ ملا کر مجھے دھوکہ دینا چاہا، مگر تم نہیں جانتے کہ ہندو مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے سردار سے یہ بھی کہنا کہ جس کے ہاتھوں تم نے مجھے شکست دلانے کا انتظام کیا تھا، اسے خدا نے ایسا مرعوب کیا کہ وہ لڑے بغیر میدان جنگ سے غائب ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، تم بھی اللہ کے آگے سر جھکا دو۔ اسے کہنا کہ مجھے ملے، وہ میرے پاس نہ آنا چاہے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، میرا پیغام اس تک پہنچا دینا۔ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس داستان کی پچھلی کڑی میں بتایا جا چکا ہے کہ غز نام کا ایک جنگجو قبیلہ تھا جس کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا۔ وہ پہاڑیوں میں خانہ بدوش رہتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار لقمان تھا جو اپنے آپ کو سلجوقی کہلاتا تھا۔ وہ قبیلے میں اتنا مقبول تھا کہ اس نے ایک الگ تھلگ سلجوقی قبیلہ بنا لیا۔ غز قبیلے کے بیشتر لوگ اس کی اطاعت میں آ گئے اور سلجوقی کہلانے لگے۔ یہ لوگ آزاد زندگی بسر کرتے تھے، ادھر ادھر سے مویشی چوری کر لاتے تھے، قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ وہ پہاڑیوں میں بڑی خوشنما اور سرسبز جگہوں میں رہتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں بھی اغوا کر لیتے تھے، لیکن ظلم و تشدد نہیں کرتے تھے۔ ان میں آئی ہوئی باہر کی لڑکی خوش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے رہن سہن اور طور طریقوں میں ایسی دلکشی پیدا کر رکھی تھی کہ غیر سلجوقی خانہ بدوش بھی ان میں شامل ہو گئے اور سلجوقی کہلانے لگے۔ 60-70 برسوں میں ان کی تعداد باہر کے قبیلوں کی شمولیت اور 2-3 نئی نسلیں پیدا ہونے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہ چونکہ جنگجو قبیلہ تھا، اس لیے اس کی حیثیت ایک فوج کی سی ہو گئی تھی۔ انہیں چھوٹے موٹے مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے تھے۔ ترکستانیوں اور سمانیوں کی لڑائیوں میں سلجوکیوں نے سمانیوں کا ساتھ دیا تھا۔ پھر ایک اور حکمران التگین نے سلجوکیوں کے ساتھ سلطان محمود کے خلاف جنگی معاہدہ کر لیا تھا اور دونوں نے سلطان محمود سے شکست کھائی تھی۔ شکست کھانے والا اسرائیل سلجوکی تھا جو لقمان سلجوکی کا بیٹا تھا۔ اسرائیل سلجوکی کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا اثر تھا کہ اس کے پیروکار اس کا وہ حکم بھی فوراً مانتے تھے جس میں یقینی موت کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس نے لڑائیوں میں مختلف حکمرانوں کی مدد کر کے اپنا خزانہ بھر لیا تھا اور ان کی کمزوریوں اور ہوس پرستی سے بھی وہ بہت فائدہ اٹھاتا تھا۔ سلطان محمود ہندوستان سے واپس آیا تو اس کے وزیر نے اسے بتایا کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت بن گیا ہے اور سلطنت غزنی کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جسے فوراً دبا لینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ سلطان کو 4 سلجوکی جاسوسوں کی صورت میں اسی وقت ثبوت مل گیا تھا۔ سلطان نے تدبر سے کام لے کر ان سلجوکیوں کو رہا کر دیا اور ان کے سردار اسرائیل سلجوکی کو پیغام بھی بھیج دیا کہ وہ اسے ملے۔ جو شخص آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے اور جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اس سے آپ دوستانہ ملاقات کریں گے؟ وزیر نے حیران سا ہو کے سلطان سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے دوست بنانے کی کوشش کروں گا، سلطان نے کہا۔ اسرائیل سلجوکی خواہ نام کا مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، ہم ایک دوسرے کا بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک میری وہ جرت ہے کہ میں اپنے ملک سے اتنی دور ہندوستان کے وسط تک چلا جاتا ہوں جہاں کی زمین اور جہاں کا آسمان بھی میرا دشمن ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک جرت ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کی لغزشیں معاف کر دو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ مجھے 2 مہمیں ایک ساتھ سر کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے، اس خطے کو میں محمد بن قاسم کی امانت سمجھتا ہوں۔ یہ دارالاسلام تھا جو بت خانہ بن گیا ہے، اور میں اسلام کو فروغ دینے کے علاوہ ہندوؤں کی اس جنگی طاقت کو ختم کر رہا ہوں جو ختم نہ ہوئی تو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ ایک طرف یہودی اور نصرانی ہیں اور دوسری طرف ہندو ہیں۔ یہ 2 پہاڑ ہیں جو ہماری طرف سرک رہے ہیں۔ ہم نے یا جس دور میں بھی مسلمانوں نے ان سے توجہ ہٹا لی یا ان کے جھانسے میں آ گئے، مسلمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی میرے دشمن ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کا بہت خون بہا چکے ہیں۔ بادشاہی اور سلطانی کی ہوس نے انہیں اندھا کر رکھا ہے۔ اسرائیل سلجوکی واقعی ایک جنگی طاقت بن گیا ہے۔ میں اس کی طاقت کو طاقت سے ختم کر سکتا ہوں۔ کفار کا یہی مقصد ہے
میں کفار کا یہ مقصد پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسرائیل سلجوکی میری شرائط تسلیم کر لے۔ میں اسے ایک وطن دے دوں گا۔ 22 روز بعد اسرائیل سلجوکی بخارا کے پہاڑی علاقے میں ایک بڑی ہی حسین اور ٹھنڈی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کی بیوی مریم بیٹھی تھی اور ان دونوں کے پاس 2 ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے تھے۔ اسرائیل کے سامنے وہ 4 سلجوکی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں غزنی میں جاسوسی کے جرم میں پکڑا گیا تھا، لیکن سلطان محمود نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ وہ اسرائیل سلجوکی کو تفصیل سے سنا چکے تھے کہ وہ کس طرح پکڑے گئے، سلطان محمود نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی اور اسرائیل کے نام کیا پیغام دے کر رہا کر دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ سلطان محمود نے کہا تھا کہ وہ ہمیں ایک خطہ دے گا جو ہمارا وطن ہوگا۔ اسرائیل نے کہا، کیا اس نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی یا ہمیں طعنہ دیا تھا؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس نے یہ بات گھمنڈ میں کہی تھی؟ نہیں، ایک سلجوکی نے جواب دیا، وہ سنجیدہ معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کے دل میں گھمنڈ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ جہاں آپ اسے ملنا چاہیں وہ وہیں آ جائے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ سلجوکی اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اپنی شرطیں منوا سکتے ہیں۔ اسرائیل سلجوکی کی بیوی مریم نے کہا، مریم سلطان محمود کے ایک بدترین دشمن ایلِ خان کی بیٹی تھی۔ وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے اسرائیل سے کہا تھا، میں اس مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی جو سلطان محمود کی سلطنت کو تباہ کر کے اسے بھٹکنے کے لیے ان پہاڑوں میں چھوڑ دے گا۔ اس نے اسرائیل سلجوکی سے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اسرائیل نے ایلِ خان سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو مروا دے گا۔ اس وعدے پر مریم نے اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل سلطان محمود کی اس پیشکش پر غور کر رہا ہے کہ وہ سلجوکیوں کو ایک الگ وطن دے گا۔ اسرائیل سلجوکی نے ان 4 آدمیوں کو اور ان 2 آدمیوں کو بھی جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھا دیا۔ اس کے پاس مریم اکیلی رہ گئی۔ میں ایسی بات نہیں سننا چاہتی کہ آپ نے سلطان محمود کی پیشکش قبول کر لی ہے، مریم نے اسرائیل سے کہا۔ وہ حالات کچھ اور تھے جو آپ کی شکست کا باعث بنے تھے۔ اب آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہماری اپنی طاقت کے علاوہ التگین ہمارے ساتھ ہے، توغان خان ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے دشمن کے لالچ میں نہ آئیں۔ ہم اب اپنا وطن دوسروں سے ملک چھین کر بنا سکتے ہیں۔ سنو مریم، اسرائیل سلجوکی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں سلطان محمود کی اتنی نفرت نہیں جتنی یہ خواہش تمہارے دل میں تڑپ رہی ہے کہ تم ایک ملک کی ملکہ بنو۔ میں تمہیں ملکہ بنا دوں گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں۔ وہاں ہم اپنی فوج کو باقاعدہ تربیت دیں گے، وہاں ہمارے قلعے ہوں گے۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ فوج لڑتی ہوئی پیچھے ہٹتی ہے تو ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ہم قبائلی اور جنگلی کہلاتے ہیں۔ مجھے محمود سے کچھ وصول کر لینے دو۔ بات مریم کی سمجھ میں آ گئی، مگر وہ جو 2 آدمی اسرائیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم اسرائیل کی یہ بات سمجھے۔ رات کو وہ ایک قدرتی اوٹ میں بیٹھے تھے۔ مریم ان کے ساتھ تھی اور انہیں کہہ رہی تھی، میں نے اس شخص کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی تھی کہ یہ سلطان محمود کا کام تمام کر دے گا، مگر اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص غزنی کے اس سلطان کے جھانسے میں آ جائے گا۔ اس نے مجھے یہ تو کہا ہے کہ وہ محمود سے کچھ وصول کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ یہ محمود کا طفیلی بن جائے گا۔ تمہاری نظر میں کوئی اور ہے جو سلجوکی قبیلے کی سربراہی کر سکے؟ دونوں میں سے ایک نے پوچھا۔ توغان خان، مریم نے کہا، وہ میرا چچا زاد ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ وہ مجھے ایسا بری طرح چاہتا ہے کہ میں نے جب اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی تو توغان خان زہر کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا۔ میں اسے ملی تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کا جانشین تھا، پھر اس کا باپ مر بھی گیا اور وہ باپ کا جانشین بنا، لیکن ذہنی طور پر وہ اس قابل نہ تھا۔ میں نے اسے زندگی دی اور زندگی اس طرح دی کہ اسرائیل سے چوری چھپے اس کی بھی بیوی بنی رہی۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسرائیل کا مر جانا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ توغان خان ہمارا مقصد پورا کر دے گا۔
ایک سایہ ان جھاڑیوں کے عقب سے بے آواز گزر گیا جن کی اوٹ میں تینوں بیٹھے تھے۔ دونوں آدمیوں نے اٹھ کر دیکھا، بادل کے ایک ٹکڑے کا سایہ رینگتا جا رہا تھا۔ یہ ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا تھا۔ کون تھا؟ مریم نے سرگوشی میں پوچھا۔ میرا خیال ہے بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزرا ہے۔ صبح کا اجالا نکھر رہا تھا۔ ایک جگہ چٹانوں نے اوٹ بنا رکھی تھی۔ دائیں بائیں اور پیچھے 3 چٹانیں تھیں۔ ان کے درمیان تنگ سی جگہ خالی تھی۔ 3 درخت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ درمیان والے درخت کے ساتھ مریم یوں کھڑی تھی کہ اس کی پیٹھ تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے اور ایک رسی اس کے ٹخنوں اور تنے کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح ساتھ والے درختوں کے ساتھ وہ دونوں آدمی بندھے ہوئے تھے جو رات مریم کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے اسرائیل سجوکی ٹہل رہا تھا۔ 3 تیر انداز کمانوں میں تیر ڈالے 8-10 قدم دور کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا تم دونوں یہودی ہو، اسرائیل سجوکی نے ان دونوں سے کہا، اور تم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہو۔ میں نے تمہارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ 2-4 لڑکیوں اور 2-4 آدمیوں کو تیار کر دو جو سلطان محمود کی جڑیں کاٹیں، مگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہودی سانپ ہیں جو اپنے مالک کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ اور اس ناگن کو دیکھو، اس نے اپنی بیوی مریم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بیک وقت 2 آدمیوں کی بیوی بنی رہی۔ تم ملکہ بننا چاہتی تھی، ایسی خواہش کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تمہارا خاوند کون ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سلطان محمود کے دھوکے میں نہ آنا، مریم نے غصے سے چلا کر کہا۔ آج تم جو کچھ بھی کہو گی آخری بار کہو گی، اسرائیل نے کہا، اور میں تمہیں آخری بار بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے دھوکے کے باوجود توغان خان کو اپنا دوست اور سلطان محمود کو اپنا دشمن سمجھوں گا، اور ایک روز لوگ سلطنت غزنوی کو بھول جائیں گے اور سلطنت سلجوق کو یاد کیا کریں گے۔ اس نے گردن تان کر کہا، میں سلطان سے ایک خطہ لے لوں گا، اور وہی خطہ غزنی کی فوج کا، سلطان محمود کا اور سلطنت غزنی کے عروج کا قبرستان بنے گا۔ تم جیسے جاہل اور گنوار قبائلی دوسروں کے لیے قبر کھود کر اس میں خود دفن ہوا کرتے ہیں۔ درخت سے بندھے ہوئے ایک یہودی نے کہا، سنو اسرائیل، تمہارا نام اسرائیل اس لیے ہے کہ تمہاری رگوں میں یہودی خون ہے۔ اس خون کی لاج رکھتے ہوئے میں تمہیں کام کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم دونوں یہودی ہیں، اور ہم نے اپنے نام اور حلیے مسلمانوں جیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اسلام کے متعلق اتنا علم رکھتے ہیں جو تمہاری مسجدوں کے امام بھی نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان خریدنے کے ماہر ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری باتیں تمہارے کسی آدمی نے سن لی تھیں اور ہم پکڑے گئے، لیکن تم ہماری تعریف نہیں کرتے کہ ہم تمہیں تمہاری بیوی کے ہاتھوں قتل کرا رہے تھے۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تمہارا انجام قریب آ گیا ہے۔ تم سلطان محمود کو شکست نہیں دے سکتے، وہ ایمان کا پکا ہے۔ ہم وہیں کامیاب ہوتے ہیں جہاں ایمان کچا ہوتا ہے، اور جہاں ایمان کچا ہوتا ہے وہاں شکست لازمی ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ کچے اور پکے کو آپس میں ٹکراتے رہیں۔ شکست کچے کی ہوتی ہے، مگر ہم اسے یقین دلائے رکھتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ پکے ہو۔ تم ذلیل ہو یہودی، اسرائیل نے دانت پیس کر کہا، مجھے تانا دے رہے ہو؟ اس نے ایک طرف ہٹ کر تیر اندازوں کو اشارہ کیا۔ 3 تیر بیک وقت کمانوں سے نکلے اور دونوں یہودیوں اور مریم کے سینوں میں اتر گئے۔ اور تیر نہ چلانا، اسرائیل سجوکی نے کہا، انہیں یہی بندہ رہنے دو، ان کی لاشیں گدھ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ 2-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہندوستان سے غزنی کی فوج کا ایک آدمی آیا جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا تھا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ کالنجر کا مہاراجہ گنڈا کسی پراسرار خوف کے زیر اثر لڑے بغیر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے بھاگ جانے کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں لکھی کہ اس پر کوئی پراسرار خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس پراسرار خوف کی وضاحت کسی بھی تحریر سے نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلطان محمود کو اتنی آسان فتح کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مہاراجہ گنڈا کا اتحادی گوالیار کا مہاراجہ ارجن تھا، اسے بھی بھاگنا پڑا تھا۔ سلطان محمود واپس غزنی چلا گیا تھا۔ اس کا ایک قلعے دار ابو القدر سلجوکی کنوج کے قلعے میں تھا۔
اس نے اپنے جاسوس کالنجر اور گوالیار بھیج دیے تھے۔ انہوں نے ابوالقدر سلجوقی کو جو اطلاعات اور معلومات دی تھی، وہ ایک جاسوس جو خود سلطان محمود کے پاس لایا تھا۔ یہ جاسوس اسی علاقے کا ایک مسلمان تھا۔ وہ ہندو رشی کے بحروب میں کالنجر گیا تھا۔ مہاراجہ گنڈا کالنجر پہنچتے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ جاسوس نے سلطان محمود کو بتایا۔ وہ جب میدان سے بھاگا تھا تو میں فوراً ہی کالنجر چلا گیا تھا اور اس بڑے مندر میں جا ڈیرے ڈالے تھے جس میں کبھی کبھی مہاراجہ گنڈا عبادت کے لیے جایا کرتا ہے۔ اس کی راجدھانی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ مندروں کے شنکھوں اور گھنٹیوں نے ایسا واویلا بپا کیا تھا کہ سارا کالنجر ہراساں ہو گیا تھا۔ میں خود تو نہیں دیکھ سکا، مجھے بتایا گیا کہ مہاراجہ کو 2 راتیں مندر میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ایک روز شہر کی ایک گلی میں ایک عورت کو اپنے مکان کی دہلیز پر بیٹھے بیان کرتے دیکھا۔ میں چونکہ رشی کے روپ میں تھا، اس لیے میں نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا کہ تم سنت سادھو ہو، میرا بچہ واپس لا دو۔ پتہ چلا کہ پنڈتوں نے اپنا حساب کتاب کر کے مہاراجہ گنڈا کو بتایا تھا کہ 3 ایسے بچوں کی قربانی دینی ہے جن کی عمریں 6 ماہ سے زیادہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی روز 3 ماؤں کی گودوں سے بچے اٹھا لیے گئے اور انہیں ذبح کر کے ان کا خون پانی میں ملا کر مہاراجہ گنڈا کو اس میں نہلایا گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میرے بچے کا خون کرنے والا اس دنیا میں سزا پائے گا۔ میں نے زیادہ وقت مندر میں گزارا۔ پنڈتوں کے ساتھ میرا دوستانہ ہو گیا۔ ان سے مجھے راج محل کی باتوں کا علم ہونے لگا۔ سلطان غزنی و سمرقند عابدین سلطان محمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ بھول جاؤ کہ میں کہاں کا سلطان ہوں، یا میں سلطان ہوں بھی یا نہیں۔ مجھے یوں ساری بات سناؤ جیسے اپنے کسی دوست کے ساتھ باتیں کیا کرتے ہو۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہندوؤں کے مندروں کی دنیا کیسی پراسرار ہے۔ ہم ایک سیدھے سادے مذہب کے لوگ وہاں جا کر چکرا جاتے ہیں۔ عورت کا اس مذہب میں بہت دخل ہے۔ نوجوان لڑکیاں وہاں کی اندھیری غلام گردشوں میں یوں پھرتی ہیں جیسے ویرانوں میں چمگادڑ اڑتے پھرتے ہیں۔ میں مندر کی ایسی ہی ایک غلام گردش میں جا رہا تھا، کوئی میرے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ عورت تھی اور سسک رہی تھی، میرے ساتھ لپٹ گئی اور خوفزدگی سے کانپتی ہوئی سرگوشیاں کرنے لگی، مجھے بچا لو، میں مہاراجہ کے لیے نہیں مرنا چاہتی، مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے اپنے پاس رکھ لینا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی کی نوجوان اور کنواری بیٹی ہے جسے پنڈت اس کی قربانی دینے کے لیے پکڑ لائے ہوں گے۔ آپ مجھے مجرم کہیں گے، لیکن سلطان عالی مقام، میں نے اپنا وہ فرض نظر انداز کر دیا جس کے لیے میں مندر میں ٹھہرا تھا۔ میں نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ ایک انسانی جان کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد مذہب پر قتل ہونے سے بچاؤں۔ یہ ایک نیکی تھی اور میرا عقیدہ ہے کہ نیکی کرو تو جزا ملتی ہے۔ میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کی کہ خدائے ذوالجلال، زندگی اور موت تیرے اختیار میں ہے۔ یہاں انسان بت بنا کر انسانوں کو ان کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ نیکی کر گزروں تو مجھے یہ جزا عطا کر کہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اس تاریک غلام گردش میں مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ لڑکی کہہ رہی تھی، مجھے لے چلو، جہاں جی چاہے لے چلو، یہاں سے لے چلو، یہاں سے نکال لو، میں بھاگ آئی ہوں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا جیسے بے لباس ہو کر سرد پانی میں کھڑی ہو۔ مجھے تیز تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ دل مضبوط کرے اور خاموش ہو جائے۔ اسے اپنے بازو میں لے کر میں ایک طرف ہو گیا۔ وہاں سے دیوار کٹی ہوئی تھی جیسے غار بنا ہوا تھا۔ وہ ایک کمرہ سا تھا۔ باہر سے آواز آئی، یہاں دیکھ لو، جا کہاں سکتی ہے۔ میں نے رشیوں کا جو لباس پہن رکھا تھا اس کے اندر خنجر تھا جو میں نے نکال لیا۔ باہر شاید 2 آدمی تھے، ایک وہیں اندر آ گیا جہاں میں لڑکی کو لے کر چھپا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ وہ مجھے دروازے میں جس کے کواڑ نہیں تھے سیاہ بھوت کی طرح نظر آیا۔ بولا، اندر کون ہے؟ وہ آگے آیا تو میں نے اسے خنجر مارنے کی بجائے پیچھے ہو کر اس کی گردن دبوچ لی۔ باہر سے آواز آئی، ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں ہے، تم باہر کو دوڑو۔ مجھے باہر دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جس کی گردن میرے ہاتھوں کے شکنجے میں آ گئی تھی تھوڑی دیر تڑپ کر مر گیا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے کپڑے اتارے اور لڑکی کو پہنا دیے۔
اس کا چہرہ مسخ کرنا ضروری تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں فرش کی مٹی پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس کے منہ اور بالوں پر ملتا رہا۔ ایک کپڑا اس کے سر پر ڈال دیا جسے میں نے مار دیا تھا۔ اس کے گلے سے موٹے موتیوں کی مالا اتار کر لڑکی کے گلے میں ڈال دی اور اسے باہر لے آیا۔ مجھے ان راستوں کا علم تھا۔ میں اسے روشن راستے میں لے گیا اور وہاں میں اسے مندر کے ایسے ویران اور ہیبت ناک حصے میں لے گیا جہاں فرش پر نمی کی وجہ سے سبز کائی جمی ہوئی تھی۔ میں نے کائی پر ہاتھ پھیر کر لڑکی کے چہرے کا رنگ صدیوں پرانی دیواروں اور فرشوں جیسا کر دیا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈال کر اسے سادنی بنا دیا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ مندر کے اندر اور باہر اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ پنڈت اور ان کے چیلے گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ وہ ہمارے قریب سے بھی گزرے۔ لڑکی کو کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ میں اسے مندر کے احاطے سے نکال کر شہر کے قریب ہی جنگل میں لے گیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے 1-2 روز بعد مندر میں ذبح کیا جانا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کی قربانی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اس کا باپ گنڈا کے دربار میں کسی اچھے رتبے پر تھا۔ اسے ڈرا کر اور اسے رتبے سے محروم کر دینے کی دھمکی دے کر لڑکی کو اس سے لیا گیا تھا۔ میں نے شام کے بعد اس کے گھر جا کر اس کے باپ کو بتایا کہ اس کی لڑکی جنگل میں ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر کی تلاشی ہو چکی ہے۔ باپ بہت پریشان تھا۔ کہتا تھا کہ وہ لڑکی کو اب اپنے گھر نہیں رکھ سکتا کیونکہ پکڑا جائے گا اور مہاراجا اسے بڑی اذیت ناک سزا دے گا۔ وہ اس پر حیران تھا کہ میں رشی تھا اور لڑکی کو قربانی سے بچا لایا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رشی نہیں ہوں۔ ابھی اسے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس نے رو کر کہا کہ اس کی ایک بیٹی اور بھی ہے جس کی عمر 17 سال ہے۔ اس کے گھر کی تلاشی لینے والے اسے کہہ گئے ہیں کہ تمہاری وہ بیٹی نہ ملی تو اس بیٹی کی قربانی دی جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پسند کرے تو میں اسے بھی محفوظ جگہ پہنچا سکتا ہوں۔ وہ سزا سے بھی ڈرتا تھا۔ بہرحال وہ تیار ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ اسے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے قنوج کے قلعے میں لے جا سکتا ہوں۔ اسے اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا۔ حالانکہ ہندو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ وہ مجھے انعام پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا انعام بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے خاندان کو میں نے چوری چھپے وہاں سے نکالا۔ وہ بہت بڑے رتبے کا آدمی تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی کا انتظام کر لیا تھا۔ راستے میں ایک پڑاؤ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بے شمار سونا اور نقدی ساتھ لایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ تب اسے بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ وہ میرا مقصد پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ مہاراجا گنڈا کے اندر کے راز جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ مہاراجا گنڈا میدان جنگ سے ایک ایسا خوف لے کر بھاگ آیا تھا جس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ تم چونکہ ہندوستان کے ہی رہنے والے ہو اس لیے تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بعض سادھو سنیاسی جوگی اور پنڈت ایسا علم جانتے ہیں جس کا عمل کسی پر کیا جائے تو اس کا دماغ کچھ عرصے کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض یوگی ہمالیہ کی ان بلندیوں پر چلے جاتے ہیں جہاں برف کبھی نہیں پگھلتی۔ یہ لوگ وہاں ننگے رہتے ہیں اور ایسی طاقت حاصل کر لیتے ہیں جو دور بیٹھے دوسروں پر اثر کرتی ہے۔ مہاراجا گنڈا اتنا کمزور آدمی نہیں کہ اتنی زیادہ فوج کے ہوتے ہوئے بغیر لڑے بھاگ آتا۔ وہ جب بھاگ کر آیا تو کالنجر کے لوگوں پر ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ لوگ گھروں سے بھاگ جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ افواہ پھیل گئی تھی کہ غزنی کی فوج کالنجر کی طرف آ رہی ہے۔ ایک یوگی نے بتایا کہ مہاراجا پر کسی نے عمل کر دیا ہے۔ اس نے اس کا توڑ شروع کر دیا۔ اس کے لیے 3 دودھ پیتے بچوں کو قربان کیا گیا۔ عمل کا اثر اتر گیا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کس نے کیا تھا۔ یہ ایک رانی نے کرایا تھا جو اپنے بیٹے کو مہاراجا کا جانشین بنانا چاہتی تھی، لیکن مہاراجا نے دوسری رانی کے بیٹے کو راجکمار بنا دیا۔ مہاراجا نے اس رانی کو اور اس کے بیٹے کو قتل کرا دیا ہے۔ رانی نے مہاراجا سے کہا تھا کہ وہ اسے قتل کر دے، اس کے بیٹے کو زندہ رہنے دے۔ مہاراجا نے اسے یہ شرط بتائی کہ وہ اس یوگی کا سراغ دے دے جس نے اس کے دماغ کو
اور اس کی فوج کو کیل دیا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔